مرحلے پر جو رہبری ہمیں علامہ اقبال کی تحریروں سے ملتی ہے یہ ہے کہ جدید اسلامی جمہوری ریاست میں معاملات سے متعلق تمام شرعی احکام کی تعبیر قانون تغیر کے بنیادی اصول کے تحت اجتہادی عمل کے ذریعے وقت کے جدید تقاضوں کے مطابق منتخب پارلیمنٹ میں قانون سازی سے کی جا سکتی ہے۔ دوسرے لفظوں میں ان کے نزدیک اجتہاد کی سہولت کے ذریعے مسلم معاشرے کے لیے فائدہ مند ہر اس تصور، خواہ وہ مغربی تصور نیشنلزم ہو یا سیکولرزم کی مثبت اقدار کو اسلامی شریعت میں مدغم کیا جا سکتا ہے۔ ہمارے آج کے علماء یہ سمجھنے سے قاصر ہیں کہ کسی قوم کی تقدیر کا انحصار اس بات پر نہیں کہ اسے کسی نہ کسی اصول کے تحت مستقل طور پر منظم رکھا جائے، بلکہ اس بات پر ہے کہ قوم کس قسم کے قابل اور طاقتور انفرادی شخصیتیں پیدا کر سکنے کی اہل ہے۔ ایک ایسے معاشرے میں جہاں محض تنظیم پر ہی زور دیا جائے فرد کی اہمیت کلی طور پر ختم ہو جاتی ہے۔ فرد اپنے گرد و نواح کے معاشرتی فکر کی دولت تو حاصل کر لیتا ہے لیکن وہ اپنی فطری اجتہادی روح گنوا بیٹھتا ہے۔ بس اپنی گزشتہ تاریخ کا جھوٹا احترام اور اس کی مصنوعی احیا کسی قوم کے زوال کو نہیں روک سکتے۔ تاریخ کا سبق یہی ہے کہ ایسے نظریات جنہیں کسی قوم نے خود متروک قرار دیا ہو اس قوم میں کبھی قوت حاصل نہیں کر سکتے۔ کسی قوم کے زوال کو روکنے کے لیے جس قوت کی ضرورت ہے وہ خود شناس افراد کی پیدائش، پرورش اور حوصلہ افزائی ہے۔ ایسی شخصیتیں ہی زندگی کی گہرائیوں کا انکشاف کرتی ہیں اور ایسے نئے معیار دریافت کرتی ہیں جن کی روشنی میں ہم یہ دیکھنے کے قابل ہو جاتے ہیں کہ ہمارے گرد و نواح دائمی نہیں بلکہ بدلے جا سکتے ہیں۔ بر صغیر کے علماء علامہ اقبال کو محض ایک شاعر یا فلسفی سمجھتے ہوئے فکر اقبال کے حرکی پہلوؤں کو نظر انداز کرتے چلے آئے ہیں۔ مولانا نجم الدین اصلاحی علامہ اقبال کے بارے میں ان کے مخصوص نقطہ نگاہ کی وضاحت یوں کرتے ہیں: ہم ڈاکٹر صاحب مرحوم کو ایک شاعر اور فلسفی سے زیادہ اہمیت دینے کو شرعی جرم سمجھتے ہیں۔ پاکستان میں قانون سازی کا اصول فکر اقبال کی روشنی میں تو ہو سکتا ہے کیونکہ پاکستان جس اسلام کے نام پر بنا ہے وہ مرحومی کے فلسفے کا دوسرا نام ہے۔ اس پس منظر میں یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ مسلمانان پاکستان کے سامنے اس وقت 3 لائحہ عمل ہیں، یا تو قائد اعظم اور علامہ اقبال کے اجتہادی تصورات کی طرف اثر نو رجوع کریں، یا طالبان کا تقلیدی اسلام قبول کر کے قصہ تمام کریں، اور یا اسی منافقانہ نظام سے چمٹے رہیں جو گزشتہ 60 برس سے زائد مدت تک پاکستان میں پرورش پا رہا ہے اور جو اسٹیٹس کو کے طور پر مقدمے کے سب فریق قبول کرتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ، شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ آج ہمارے محترم بزرگ بھی یہاں تشریف رکھتے ہیں، ہمارے اساتذہ بھی، ہمارے دوست، ہماری بہنیں۔ ہم یہاں رسمی تقریر کرنے نہیں آئے، جو ہمیں جانتے ہیں وہ اس بات سے واقف ہیں کہ نہ ہم نے کبھی رسمی تقریر کی ہے، نہ کبھی نہ آج کریں گے، اور ہو سکتا ہے ہماری باتیں کچھ ہمارے بزرگوں کو بری بھی لگیں، لیکن ہمارا آج کا خطاب، یہ ہمارے دل کی آواز آج نوجوانوں سے ہم مخاطب نہیں ہیں، ہم اپنی اس نسل سے مخاطب ہیں جو ہم سے پہلے گزر گئی، جو ہمارے بزرگ ہیں۔ اس لیے بصد احترام، عزت کے ساتھ، گستاخی کی معافی چاہتے ہوئے آج ہم کچھ صاف اور کھری بات کرنا چاہتے ہیں۔ آج صبح سے ہمیں غیر معمولی خوشگوار حیرت ہو رہی ہے۔ آج زندگی میں پہلی دفعہ جب اقبال ڈے آیا تو ہمیں صبح سے سینکڑوں SMS میسیجز پہنچ چکے ہیں، پوری دنیا میں لاکھوں میسیجز چل رہے ہیں اس وقت کہ جہاں پہ پاکستان کی نوجوان نسل
جو 21ویں صدی کی نسل ہے وہ اقبال کے شعر SMS میسیجز کے ذریعے پوری دنیا میں پھیلا رہی ہے. یہ ایک ایسا حیرت انگیز انقلاب ہے کہ جو آج سے پہلے کبھی برپا نہیں ہوا. خواتین و حضرات، آج اقبال کے مشن کو شروع ہوئے تقریباً 100 سال ہو چکے ہیں، لیکن اقبال کی شخصیت کے جو پہلو آج ہم آپ سے بات کریں گے، جس پر ہم اپنے بڑوں سے شکایت کرتے ہیں، بڑا دل شکستہ ہو کے، بڑے دکھی ہو کے شکایت کرتے ہیں کہ آپ نے ایسا ظلم کیوں کیا اس امت کے ساتھ. پاکستان بننے سے پہلے اقبال کا جو رول دنیا کے سامنے تھا، بنیادی طور پر وہ ایک ٹیکٹیکل رول تھا، وہ جیو پولیٹیکل رول تھا. وہ جو امیڈیٹ کرائسس اور تھریٹ ایک امت مسلمہ کو لاحق ہو چکا تھا خلافت راشدہ کے، خلافت عثمانی کے ٹوٹنے کے بعد، پوری امت ظلمت کا شکار تھی. نہ سیاسی طاقت تھی، نہ مذہبی طاقت تھی، نہ امت تھی، نہ قوم تھی، نہ ریاست تھی، نہ حکومت تھی، نہ قائد تھے. اس کرائسس میں جو امیڈیٹ چیلنج امت کے پاس تھا کہ ایک طرف انگریز سامراج تھا، ایک طرف ہندو سامراج تھا، اس کا مقابلہ کرنے کے لیے مسلمانوں کو ایک مدینہ ثانی، ایک پناہ گاہ کی ضرورت تھی. اقبال نے جو اس وقت تصور کیا کہ ہم حکومت میں سے حصہ نہیں لیں گے، ہم بر اعظم میں سے حصہ نکال کر ایک مدینہ ثانی قائم کریں گے، وہ اس وقت کی ایک اہم ترین ضرورت تھا. اس کی اہمیت سے کوئی انکار نہیں. اقبال مصور پاکستان کے طور پر ہم پوری امت ان کی احسان مند ہے کہ آج اس پاکستان کا خطہ جس میں آپ سانس لیتے اور عزت اور آبرو کے ساتھ جو آپ کی شناخت ہے، جو آپ کی نشانی ہے، وہ ہمارے اسی اقبال کے ایک فکری اور روحانی ایک تحفہ ہے اس امت کے لیے جو وہ چھوڑ کر گئے ہیں. لیکن ظلم یہاں پر نہیں ہوا. ظلم یہ ہوا کہ اقبال کو صرف مصور پاکستان پر محدود کر دیا گیا. ظلم اس بات پر ہوا کہ اقبال نے جو کچھ اس امت کو دیا تھا، پاکستان بننے کے بعد اس کو بھلا دیا گیا. اقبال نے صرف پاکستان بنانے پر اکتفا نہیں کیا تھا، ان کا اگلا میسج اس نسل کو تیار کرنا تھا جس کا کام اس دنیا کی امامت تھا، جس کا کام مسلمانوں کو ایک کرنا تھا، حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تابخا کے کاشغر، جس کا کام یہ تھا کہ وسط افلاک میں تکبیر مسلسل دے جا کے، جس کا کام یہ تھا کہ اس کی خودی بیدار ہو، کہ اس کی اپنی منزل آسمانوں میں نظر آئے، جس کا کام یہ تھا کہ قہاری ہو، غفاری ہو، قدوسی ہو، جبروت ہو، وہ جس کا کام یہ تھا کہ خدا اس سے پوچھے کہ بتا تیری رضا کیا. جو نرم دم گفتگو ہو، جو گرم دم جستجو ہو، جو رزم ہو یا بزم ہو، وہ پاک دل ہو، پاک باز ہو. آج ہم اپنے بڑوں سے شکایت کرتے ہیں وہ نسل کیوں نہیں تیار کی آپ نے؟ کیوں اقبال کو صرف اس بحث میں الجھا دیا کہ انہوں نے پاکستان سیکولر چاہا تھا کہ پاکستان اسلامی چاہا تھا؟ کیوں انہوں نے مسلمان نوجوانوں میں وہ مرد آزاد پیدا نہیں کیے جن کی زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی تھا، جو اسی لیے مسلمان تھے اور اسی لیے نمازی تھے؟ کیوں وہ آزاد بندے پیدا نہیں کیے جن کی پابندی یہ تھی تیرے آزاد بندوں کی، نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا، یہاں مرنے کی پابندی، وہاں جینے کی پابندی. ہم اپنی گزری ہوئی نسل سے یہ شکایت کرتے ہیں، یہ ظلم کیوں کیا آپ نے؟ اپنے علماء سے، اپنے دانشوروں سے، اپنے اساتذہ سے، اپنے حکمرانوں سے اپنا جواب سوچ لیجئے گا کہ جب آپ کو آخرت میں دینا ہوگا. اقبال سب کچھ کرنے کے بعد اپنی جان، اپنی مال، اپنی عزت، اپنی آبرو، اپنی زندگی کا مقصد، اپنے آپ کو فدا اور فنا کرنے کے بعد لرزتے اور کانپتے رہتے ہیں اور رب کے آگے درخواست کرتے ہیں، مالک میں تو کچھ نامایا مال لے کر بھی نہیں آیا تیرے پاس، میرے پاس تو صرف عشق رسول کے سوا، میرے پاس تو سوائے اس امت سے محبت اور تعلق کے سوا، میرے پاس تو سوائے اپنے خون جگر کو جلانے کے سوا کچھ بھی نہیں تھا. مجھے جو وقت ملا اس میں جو ڈیوٹی میں کر سکا میں نے کرنے کی کوشش کی. اور پھر بھی کانپتے ہوئے کہتے ہیں اپنے رب کے حضور درخواست کر کے، تو غنی از دو عالم من فقیر، آپ کائنات کے بادشاہ، میں مسکین اور فقیر ہوں. روز محشر عذرہائے من پذیر، خدا کے واسطے قیامت کے روز ایک درخواست میری مان لیجیے گا. آپ مالک ہیں، نہ مانیں، بادشاہ ہیں، بے نیاز ہیں، لیکن مان لے فقیر پہ مہربانی ہو جائے گی. گر تمہیں بھی نہیں حساب ناگزیر، اگر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ میرا حساب کرنا، میرے زندگی کے نامہ اعمال کو دیکھنا اتنا ہی کوئی ضروری ہے،
از نگاہ مصطفیٰ اور پنہا بگیر، خدا کے واسطے اللہ کے رسول سے چھپا کے میرا حساب لیجیے گا. یہ جرت کون کر سکتا ہے؟ اس کے باوجود پھر ہم پوچھتے ہیں اپنے بڑوں سے کہ جو یہ کردار جس فقیر کا تھا، جس درویش کا تھا، اقبال، اس کے ساتھ یہ ظلم کیوں کیا آپ نے؟